نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. نہایت قابل قدر دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اللہ کریم کا جتنا بھی ہم شکر کرتے رہیں بہت کم ہے. صرف ایک بات پر، ایک نعمت پر کہ اس اللہ نے ہم سب کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. بلکہ محبوب بھی وہ دیا کہ جو اکیلا انسانیت کا محبوب نہیں، ہر چیز اس نبی سے محبت کرنے والی ہے. کیا درخت، کیا حجر، کیا شجر، کیا جانور، کیا پرندے، کیا پتھر، کیا پہاڑ، ملائکہ، حور و غلمان، کائنات کا ذرہ ذرہ، بلکہ یوں کہیے تو بے جان نہ ہوگا. آسمان سے آواز آتی ہے یہ تمہارا ہی محبوب نہیں ہے، یہ خدا کا بھی محبوب ہے. جو میں نے تم کو عطا فرمایا ہے یہ میں اللہ کا بھی محبوب ہے. تو اس ایک بات پر صرف 12 دن نہیں بلکہ ایک ماہ ربیع الاول کا نہیں، سال کے 12 ماہ نہیں، بلکہ انسان پوری زندگی اس شکر پہ لگا دے کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور ہم کو ان کا کلمہ پڑھنے والا امتی بنا دیا. وہ محبوب ہے. ابھی کائنات میں جلوہ گری نہیں ہوئی جس کے تذکرے میرے اللہ نے جلوہ گری سے پہلے کائنات میں فرما دیے. آنے والوں کو، انبیاء کو، انبیاء کی امتوں کو، انبیاء کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اپنی قوم میں اس محبوب دو عالم کے آنے کی بشارت دینی ہے.
اس محبوب کے تشریف آوری کا محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنی قوم میں بس اتنی بات بتانی ہے کہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ پھر اس ڈیوٹی کو ہر نبی نے احسن طریقے سے پورا کیا، بولے احسن طریقے سے ہر نبی نے اس ڈیوٹی کو پورا کیا۔ گویا کہ ہمارے نبی کو مبشر بنا کر بھیج دیا۔ مبشر اور مبشر زیر اور زبر کے فرق سے، اگر زیر سے پڑھیں مبشر تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بشارت دینے والا، بشارت دینے والا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی آمد کے سلسلے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ مبشر نہیں کہا، مبشر زیر کے ساتھ۔ بے شک پیارے ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس شان سے؟ مبشر، محبوب بشارت دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس محبوب نے ہمیں کیا بشارت دی؟ ایک چھوٹی سی بات بشارت ہے۔ فرمایا کہ تم وضو کرو نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ وضو کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ، پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا وضو کرو، وضو کرنے کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھ لو۔ میرے آقا نے کیا بشارت ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ تیرے لیے، ابھی نماز نہیں پڑھی، وضو کیا ہے، اللہ نے تیرے لیے اپنی 8 جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جس دروازے سے تیرا دل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہیں مبشر، بولے یہ ہیں مبشر، بشارت دینے والے۔ ایک لفظ مبشر زبر سے، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بشارت دینے والے نہیں۔ اب معنی زبر سے کتنا معنی فرق کتنا آ گیا؟ فرمایا میں نے محبوب کو مبشر بھی بنایا اور مبشر بھی بنایا۔ مبشر غلاموں کے لیے ہیں اور مبشر بنایا۔ فرمایا کہ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی اپنی قوم میں بشارت دی ہے۔ مبشر کہتے ہیں وہ ذات جس کی بشارتیں دی جا رہی ہوں۔ اشتہار چھپاتے ہیں، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں حضرت تشریف لائیں گے، اعلان میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے فلاں تشریف لائیں گے۔ لیکن انبیاء نے اس ڈیوٹی کو کتنا آسان طریقے سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کے تشریف لانے سے 3500 سال پہلے، 3500 سال پہلے، یار دیکھو کس شان کا وہ نبی ہے کہ ابھی کائنات میں تشریف لائے نہیں، اللہ نے شان یہ عطا فرما دی کہ
کہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے میرے محبوب کے دنیا میں آنے کی دعا بھی مانگ اور اپنی قوم میں محبوب کے آنے کی بشارت بھی دے دے۔ قوم میں آنے کی بشارت بھی دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا۔ پہلے آپ داؤد علیہ السلام کا ذکر سن رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کا مجمع لگا ہوا ہے، پیغمبر قوم میں بیان کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم اب میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ توجہ سے ذرا جملہ سننا۔ داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں جانے والا ہوں، میرے بعد وہ نبی تشریف لائے گا۔ اپنی قوم میں بتا رہے ہیں، فرمایا ایک تو جس کے گلے سے خدا آپ بولتا ہوگا، اس نبی کے گلے سے خدا آپ بولتا ہوگا، اور اللہ نے اس کی گواہی دے دی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا وَالنَّجْمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ چمکتے ہوئے ستارے کی مجھ کو قسم ہے۔ فرمایا اذا ہوا، جب تو کائنات کے اندر لامکان سے معراج کی سعادت میں لے کر جب واپس لوٹا، اذا ہوا، جب نیچے اترا، محبوب تیرے چمکنے کی قسم ہے، محبوب تیری معراج سے واپس اترنے اور واپس آنے کی قسم ہے۔ یا اللہ بڑی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ جب میرا محبوب آیا، نہ کہیں رستہ بھولا، نہ کہیں بھٹکا، بلکہ جیسے شان سے گیا تھا میرا محبوب ویسے شان سے جلوہ گر ہوا۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب میں خدا اعلان کر رہا ہوں قسم اٹھا کر کہ جب بھی تو بات کرتا ہے، جب بھی تو کلام کرتا ہے، جب بھی تم بولتے ہو، اللہ نے فرمایا محبوب تو نہیں بولتا، فرمایا میں خدا تیرے گلے سے بولتا ہوں۔ تیری اپنی مرضی تو ہوتی نہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی یوحیٰ، محبوب تیری مرضی نہیں ہوتی۔ جب بھی تو بولتا ہے نا میری مرضی سے بولتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں کہہ رہے ہیں میرے بعد وہ نبی تشریف لائیں گے، فرمایا کہ جس کے گلے سے خدا بول رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد۔ ابھی تک 570 سال میرے آقا کی آمد میں رہتے ہیں۔ دنیا میں جلوہ گری کے حساب سے 570 سال ابھی باقی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا، آپ کو یاد ہوگا مبشر اور مبشر رم زیر سے، عیسیٰ علیہ السلام بھی زیر سے پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی زیر سے پڑھ رہا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، عیسیٰ علیہ السلام 500 تقریباً 70 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ میری قوم میں تم کو بشارت دیتا ہوں۔ کس بات کی بشارت ہے؟ فرمایا بِرَسُولٍ، ایک رسول
یأتی آئے گا میرے بعد. پہلے تو ایک وقت میں کتنے رسول آتے تھے، ایک وقت میں کتنے